ایک انگریز تاجر کے وکنگ مسجد میں آمدرفت تھی۔ وہ جب بھی مسجد میں آتا بڑے شوق سے وضو کرتا، نہایت ہی انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا، ایسی محویت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے درد کو محسوس کرتے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ انگریز نے جواب دیا، نماز کا جادو، یعنی نماز کشش۔ امام صاحب نے پوچھا، مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میری نماز پہلے تھی اور قبول اسلام بعد میں ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہ سکا، ذرا تفصیل سے آپ بتانا چاہیے گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ اس پر اس نے کہا، امام صاحب، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ 1912 سے میں مشرقی افریقہ کے برطانوی علاقے کینیا میں آباد ہوں اور وہاں میری بہت تجارت ہے۔ مذہبی اعتبار سے میں پروٹسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدہ میں بہت سخت تھا۔ میری روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھی۔ اگرچہ کاروبار کے سلسلہ میں میری وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مشغولیت بھی مجھے انجیل کے مطالعہ اور مذہبی جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتی تھی۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا اعتقاد تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ امام صاحب، اس دوران مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی تاریخی شوکتوں کی سیاحت کی۔ میں نے دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی پوزیشن سمجھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی حقیقی صورت سے بھی آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامعہ ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا، اس کے اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور کشاکش مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا تھا کہ جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچی مینار پر کھڑا ہو جاتا اور نہایت دلکش کے ساتھ ایک روحانی گیت گاتا، یعنی اذان، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتی۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے، سب مسلمان جوق در جوق مسجد میں داخل ہوتے۔ امام اور ابائے اتار کر رنگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ منہ کئی مرتبہ دھو کے صاف اور اجالا کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ حوض سے اٹھتے، کپڑے پہنتے اور قطاریں بنا کر مسجد کے دالان میں بڑی محبت سے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار کے ساتھ صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون و سکوت کی کیفیتیں چھا جاتیں۔ پھر دل لرزا دینے والے رکوع و سجود کے مناظر میرے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے۔ یہ مناظر ایسے میسر ہوتے تھے کہ جس شخص بھی ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھنے والے کو اللہ کی شان نظر آتی اور انسان محسوس کرتا کہ گویا میں اس دنیا کسی دوسرے عالم میں کھینچا چلا جا رہا ہوں۔